والے کو رب کی عبادت نہیں کرتا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، حسین کا میلاد نہیں مناتا، نبی کے نام پہ خرچ نہیں کرتا ہے، نبی کے نام پر پیسہ نہیں لٹاتا ہے، رب کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے، لیکن سلام کون بھیج رہا ہے؟ نبیوں کا نبی سلام بھیج رہا ہے، رسولوں کا رسول سلام بھیج رہا ہے، تمام کائنات کا پیغمبر سلام بھیج رہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جاؤ اور جانے کے بعد اس بہرام مجوسی کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے، عراق کا سفر باندھنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے چلتے عراق میں پہنچتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا جو اڑ کر چلے جاتے، کوئی ٹرین نہیں تھی جو بیٹھ کر چلے جاتے، کوئی پلین نہیں تھا جو ٹکٹ کرا کے چلے جاتے، سواریوں کا انتظام تھا، پیدل کا انتظام تھا۔ چلتے چلتے عرصہ گزر گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ عبداللہ بن مبارک جب پہنچے عراق میں تمام عالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں تھا عبداللہ بن مبارک، چھوٹے موٹے محدث کا نام نہیں تھا عبداللہ بن مبارک، چھوٹے موٹے مفتی کا نام نہیں تھا عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث جن کا لقب تھا، جب وہ عراق میں پہنچے عالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی قدم پکڑ لیتا ہے، کوئی دامن پکڑ لیتا ہے، کوئی گلے لگاتا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث آ گئے، عبداللہ بن مبارک آئے ہیں۔ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا کہ حضرت آپ کا عراق میں آنا مبارک ہو۔ عراق والے خوشیاں منا رہے تھے، عبداللہ بن مبارک نہ جانے کس کام کے لیے آئے ہیں، لیکن عبداللہ بن مبارک کے ہونٹ ہلتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہارے علاقے میں بہرام مجوسی نام کا ایک انسان ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے۔ عالم حیران ہو گئے، مفتی حیران ہو گئے، تمام لوگ حیران ہیں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا لقب والا انسان، لیکن ایک مجوسی سے اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنا لمبا سفر طے کیا، آخر بات کیا ہے؟ اسی سوچ میں لگے ہوئے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ لوگوں نے مجوسی کو بلا کر کہا ہندوستان کی سرزمین سے عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجوسی نے کہا اتنا بڑا عالم ہے، مجھے ملنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میری ملاقات کرا دی جائے۔ اے نبی کے غلاموں، اے امام حسین کے نام پر 4 کوئنٹل دودھ کی کھیر بنا کر بچوں کو کھلانے والوں، اپنے پیسے کو امام حسین کے نام پر خرچ کرنے والوں، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں ان آل رسول کے نام پر خرچ کرنے سے ملتا کیا ہے، امام حسین سے پریم کرنے سے ملتا کیا ہے، امام حسین کی محبت سے نصیب کیا ہوتا ہے۔ دیکھ عبداللہ بن مبارک اور اس مجوسی کی ملاقات ہو گئی، کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے مجوسی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بول تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ اور مجوسی نے جواب دیا میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، صرف میں آپ کی پوجا کرتا ہوں، میں کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، میں صرف غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں، میں کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، میں تو صرف بیواؤں کی مدد کر دیتا ہوں، میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا۔ غریبوں کو کپڑا پہنا دیا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، ننگوں کو کپڑا پہنا دیا، مسافروں کو پانی پلا دیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے خبردار، وہ نیکی بتا جو تو نے چھپ کر کی ہے، راز کی بات بتا دے۔ بس وہ ایک ہی رنگ لگائے ہوئے ہیں عبداللہ بن مبارک، اس کے علاوہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ لیکن عبداللہ بن مبارک ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں سچ بتا، راز کی بات کیا ہے؟ جب اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجوسی رونے لگا۔ آگ کی پوجا کرنے والا آگ سے آنسو بہا رہا تھا، آگ کی عبادت کرنے والا آگ سے آنسو بہا رہا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی، بدن کانپنے لگا۔ عبداللہ بن مبارک جب تم زیادہ ہی کہتے ہو تو سنو
میں نے صرف ایک نیکی کی ہے۔ کہ وہ نیکی کیا ہے؟ کہ میں نے نیکی یہ کی ہے، میرے بیٹے کی شادی تھی اور منڈے والے دن میں نے پورے علاقے کی دعوت کی، پورے علاقے کو کھلائے، غریب آئے کھا کے گئے، یتیم آئے کھا کر گئے، بیوہ آئی کھا کر گئی، بچے آئے کھا کر گئے، بوڑھے آئے کھا کر گئے، تمام لوگ آتے گئے کھاتے گئے، صبح سے شام تک لنگر چلتا رہا، لیکن رات کے 12 بجے کھلانے والے تھک کر سو گئے، رات کے 12 بجے تمام خادم سو گئے، رات کے 12 بجے میں بھی اپنے بستر پر پڑ کر سو گیا، لیکن رات کی تنہائی میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو ایک چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، چراغ کی پتی لپ لپ کر رہی تھی، چراغ بند ہونے ہی والا تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا۔ جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ عورت نقاب میں تھی، پورا بدن کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ دروازہ کھلا تو وہ عورت بولی، بہرام میرے چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ بہرام مجوسی نے جب اتنا سنا تو کہتا ہے میرے بدن میں آگ لگ گئی، اور میں نے اس سے اکڑ کر کہا، ارے نادان اولاد، تو دن میں کہاں تھی؟ شام کے وقت کیوں نہیں آ گئی؟ تجھے پتا ہے پورے دن میں تھکا رہا، پورے دن میں بے چین رہا، پورے دن میں پریشان رہا، پورے دن میں بھاگ دوڑ میں رہا، پورے دن میں کھانا کھلانے میں رہا۔ اگر چراغ میں تیل نہیں تھا تو دن میں کیوں نہ آ گئی؟ چراغ میں تیل نہیں تھا تو دن میں کیوں نہ لینے آ گئی؟ جب اس نے اتنا سنا تو کہا، بہرام میرے چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے بچے 3 دن کے بھوکے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ بہرام مجوسی جواب دیتا ہے، جب میں نے اتنا سنا تو میرے بدن میں اور آگ لگ گئی۔ صبح سے کھانا چل رہا تھا، لنگر لٹ رہا تھا، غریب کھا رہے تھے، بیوہ کھا رہی تھی، مظلوم کھا رہے تھے، بچے کھا رہے تھے، بوڑھے کھا رہے تھے، تو کیوں نہ لے کر گئی؟ جب اتنا کہا تو اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا، بہرام میری خاندانی غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتی، میں کسی سے سوال نہیں کر سکتی، میں کسی کے دامن نہیں پھیلا سکتی۔ تو بہرام مجوسی نے جواب دیا، آخر کیوں نہیں پھیلا سکتی، کیوں نہیں مانگ سکتی؟ تو اس خاتون نے کہا، بہرام کیا تم مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کیا تم نبیوں کے نبی کو جانتا ہے؟ کیا تم رسولوں کے رسول کو جانتا ہے؟ اے بہرام کیا تو حسین کے نانا کو پہچانتا ہے؟ اے بہرام کیا تو فاطمہ کے باپ کو جانتا ہے؟ اے بہرام کیا تو علی کے آقا کو جانتا ہے؟ بہرام کیا تو علی کے آقا کو جانتا ہے؟ کیا تو پوری دنیا کے کائنات کے پالنہار، پوری دنیا کو رزق بانٹنے والے قاسم کو پہچانتا ہے؟ بہرام نے جواب دیا، میرے بدن میں کپ کپی بن گئی، میرا بدن کانپنے لگا۔ میں نے جواب دیا، اے خاتون ان مصطفیٰ کو نہیں جانتا، اگرچہ میں مجوسی ہوں لیکن جانتا ہوں کائنات انہی کی وجہ سے سجائی گئی ہے، کائنات انہی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، جنت انہی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔ وہ خاتون جواب دیتی ہے، بہرام میں اسی نبی کی لخت جگر ہوں، میں اسی کی نواسی ہوں، بتا جو نبیوں کا سردار ہو، بتا جو حسین کا نانا ہو، بتا جو علی کا آقا ہو، بتا جو ابو بکر کا شہنشاہ ہو، بتا جن کے قدموں سے عمر کو عدالت مل گئی ہو، بتا جن کے قدموں سے عثمان کو سخاوت ملی ہو، بتا جن کے قدموں سے علی کو شجاعت ملی ہو، بتا جن کے قدموں سے امام حسین کو شہادت ملی
بیویوں کیا ان کی نواسی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کیا وہ کبھی گوارا کر سکتی ہے؟ بحرام مجوسی جواب دیتا ہے جب میں نے اتنا سنا گھر میں گیا، جانے کے بعد خادموں کو بیدار کیا اور ان سے کہا جتنا کھانا ہے سب ایک بورے میں جمع کر دو۔ کھانا ایک بورے میں جمع کیا، فرماتا اور میں نے کپڑے لگتے لیے وہ بھی اس بورے میں سیے۔ سینے کے بعد میں نے خادم سے کہا اس کو اٹھا اور میرے کاندھے پر رکھ دے۔ خادم نے کہا سرکار میں چلتا ہوں، لیکن پہلا مجوسی جواب دیتا ہے میں نے انکار کر دیا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے اکیلا کاندھے پر بورا رکھا اور ہاتھ میں ایک چراغ نیا لیا اور میں چلنا شروع کیا۔ دروازے پر میں نے اس پردہ نشین خاتون سے کہا اے خاتون چل، اب تو بتا تیرا گھر کہاں پر ہے؟ وہ خاتون پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ پہلا مجوسی جواب دیتا ہے میں آگے آگے چل رہا تھا، جب میں اس کے گھر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا ننھے ننھے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے چارپائی پر مچل رہے تھے، زمین پر انگڑی لیتے تھے، بار ہلکی سی آواز نکلتی تھی امی ہمیں کھانا چاہیے، امی ہمیں کھانا چاہیے۔ ایک آواز نکلتی تھی نانا جان ہمارے کھانے کا انتظام فرما دو، نانا جان تمہارے نواسے بھوک سے تڑپتے ہیں، ہمیں کھانا عطا فرما دو۔ بحرہ مجوسی فرماتا ہے میں نے جب ننھے ننھے بچوں کی آواز سنی میرا دل پھٹنے لگا، میرے ہونٹ پر تھرانے لگے، میری آنکھوں سے اور تیزی کے ساتھ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں نے جانے کے بعد کھانا رکھ دیا اور بورا کھولا، کھونے کے بعد کھانا نکال کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے 3-4 دن کے بعد کھانا دیکھا تو دیکھنے کے بعد پوچھا امی جان یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو ماں نے میرے طرف اشارہ کر دیا۔ بحرہ مجوسی جواب دیتا ہے اس خاتون نے میرے طرف اشارہ کیا میرے لالو اس انسان نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ وہ بحرہ مجوسی جواب دیتا ہے عبداللہ بن مبارک سنو، صرف ایک یہی نیکی تھی، جب بچوں کے سامنے میں نے کھانا رکھا تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی پروردگار یہ انسان نے تیرے محبوب کے نواسوں کو کھانا کھلایا ہے، پروردگار اس انسان کو ہمارے نانا کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، ذکر شہید اعظم زندہ باد، جانے پیر و مرشد زندہ باد، پیر و مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بچوں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی پروردگار اس انسان کو ہمارے نانا کے قرب میں جگہ عطا فرمانا۔ جب اتنا سنا عبداللہ بن مبارک نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا بحرام مبارک ہو، بچوں کی دعا قبول ہو گئی ہے اور مدینے والے آقا نے تجھ کو سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ لے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ختم کر دوں گا، ڈرو مت ہی، تم ڈر رہے ہو، تم کو نہیں، تقریر کو ختم کر دوں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، مولانا ذاکر صاحب مسکرا رہے ہیں، زور سے بولو، جب امام مسکرایا تو مقتدی مسکرانے لگا، سبحان اللہ، کچھ جا تھوڑی رہا ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، جو مسکرا ابتدا ہے ابھی تو، اب شروع ہوئی ہے تقریر، پتہ نہیں کب تک چلے گی۔ اور امام حسین ہم سوچتے ہیں نا ایک رات میں 10 راتوں میں ہم بیان کرتے ہیں، تب بھی واقعی کربلا پورا نہیں ہوتا۔ زندگی گزر سکتی ہے لیکن میرے امام کی کہانی، میرے امام کا واقعہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میرا امام وہ ہے جس کی ابتدا مینا میں ہوئی تھی، جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری رکھی۔ اچھا بتاؤ چھری کدھر رکھی؟ گردن پر، بتاؤ ادھر رکھی کہ ادھر رکھی؟
ادھر بتاؤ سب لوگ بتاؤ آگے کی طرف نہیں آگے نہیں ہاتھ تک کے بتاؤ کہاں رکھی یہاں پہ ہین بتاؤ پیچھے والے بتاؤ ہین کہاں رکھی زور سے بولو کہاں رکھی آگے کے پیچھے آگے کہاں ہے پیچھے پیچھے رکھی کہاں رکھی پیچھے کیونکہ جب لٹالا حضرت اسماعیل علیہ نبینا صلاۃ والسلام کی وصیت تھی کہ جب مجھے لٹاؤ زمین پر تو میرا چہرہ زمین کی طرف کرنا. اب بتاؤ جب چہرہ زمین کی طرف ہو گیا تو چھری کدھر چل رہی تھی؟ پیچھے آگے کے پیچھے پیچھے ہم قربانی کرتے ہم یہی نہیں پتا. ایک چیز اور بتا دوں تم خوش نصیب ہو تم احمد پور میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہو کہ کوئی کمال نہیں ہے. تو میرا دوست میں نے تمہیں بتایا تھا حیدرآباد میں پورے دن کام میں لگا رہتا ہے اور ایک نہیں پورا اسٹاف اسپتال ایسا نہیں چھوٹا موٹا اسپتال تقریباً 18-20 بیگھے میں اسپتال ہے اور بڑی محبت کرتا ہے وہ. اس نے سارا اسپتال میرے نام کر رکھا پورا اسپتال میرے نام کر. میں کہا یار میں کیا کروں گا اتنی بڑی چیز کا. کہا نہیں تیرا ہے تو جان تیرا باپ کا اور تیرا بھائی میں کیا کروں گا آخر. لیکن پورے دن پورا اسٹاف اتنا بڑا اسٹاف سب لوگ کام میں لگے رہتے ہیں لیکن رات بھر تقریر سنتے ہیں. بتاؤ امام حسین کے سچے غلام ہیں کہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے؟ آج بستر میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور صبح کو بریانی پک جائے تب دیکھ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑا. دامن پکڑا ہے کیا 11ویں ہم نہیں چھوڑیں گے 12ویں ہم نہیں چھوڑیں گے اور باقی نماز نہیں پڑھیں گے. بولو امام حسین نے یہی فرمایا. واقعہ کربلا سنانا مقصد نہیں ہے. یہ بتاؤ امام حسین نے شہادت دی کیوں؟ جی بے شک مین بات اس کو سمجھو پوائنٹ کی بات کی شہادت دی کیوں؟ اسی لیے دی کہ 11ویں دبا کے کھائیو 12ویں دبا کے کھائیو 4 کوئنٹل دودھ کی کھیر بنا کے چڑھا جائیو بس امام حسین کے سچے غلام بن گئے. شہادت کا مطلب کیا تھا؟ شہادت دی کیوں؟ اس لیے دی تاکہ نماز بچ جائے قرآن پر انگلی نہ اٹھے جی بے شک بے نمازی نہ ہو. یزید میں کمی کیا تھی؟ بے نمازی تھا. جی اچھا امام حسین اور یزید کی جنگ ختم ہو گئی اب نہیں بولو نہیں اب بھی جاری ہے. جنگ کیا تھی؟ جنگ کیا تھی؟ جنگ یہ تھی امام حسین کہنے کا مطلب تھا کہ نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ بولو نہیں دیا جائے. نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے. شراب پینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. جی بے شک نماز چھوڑنے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. شراب پینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. زنا کرنے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. سود لینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. رشوت لینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. غلط کام کرنے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. تو معلوم ہوا غلط کام کرنا یزیدیت ہے اور غلط کے خلاف لڑنا حسینیت ہے. سبحان اللہ غلط کرنا یزیدیت ہے اور غلط کے خلاف لڑنا حسینیت ہے. بولو غلط ختم ہو گیا کیا؟ اب نہیں ہے یزیدیت آج چل رہی ہے. الور میں دیکھو کیا کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں کون سی رات ہے؟ قتل کی. کسی کو تو بولتے ہیں قتل کی رات. تماشا منا لیا. قتل کی رات دیکھنے جا رہی ہے. ہماری ماں بہن بھی جا رہی ہے اور وہ بھی لیا پٹیا میں لیے پھر رہا قتل کی رات دکھانے کو. سمجھا قتل کی رات ہے کیا؟ تماشا بنا لیا. کیا ہے؟ ڈھول پٹ رہے ڈرامہ بنا لیا. یہ وہ رات ہے کبھی تو نے دیکھا نہیں. کربلا سامنے دے. امام علی مقام کے خیمے لگے ہوئے. سیدہ زینب کبھی اپنے خیمے سے نکلتی تو عزیزوں کے خیمے میں جا کر دیکھتی اور سب کو سمجھاتی میرے بھائی کا ہاتھ مت چھوڑ دینا. آج کی رات قتل کی رات الور میں جا کر تماشا کرنے والوں دیکھ کربلا کی سرزمین ہے. سیدہ زینب کبھی ایک خیمے سے نکلتی دوسرے خیمے میں جاتی دوسرے سے نکلتی تیسرے خیمے میں جاتی. میرے امام نے یہ نہیں فرمایا
अपनी तलवारों को तेज कर लो। आज की रात थी, मेरे इमाम ने ये नहीं फरमाया अपने हथियारों को तेज कर लो। आज की रात थी, मेरे इमाम ने ये नहीं फरमाया अपने नेज़ों को तेज कर लो। कल जंग का मैदान है, मेरा हुसैन फरमाता है कुरान उठाओ और इबादत करना शुरू कर दो। मुसल्ले बिछाओ, नवाफिल पढ़ना शुरू कर दो। जो कुरान पढ़ने वाले थे वो आज की रात में कुरान की तिलावत कर रहे थे। जो नवाफिल पढ़ने वाले थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे। जो हदीस पढ़ने वाले थे वो हदीस पढ़ रहे थे। जो एक दूसरे को समझाने वाले थे वो एक दूसरे को समझा रहे थे। आज कत्ल की रात में तमाशा देखने वालों, कभी तारीख उठा कर दे। सैयदा ज़ैनब खीमे से निकली, इमाम हुसैन का आमना सामना हुआ। मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब की कलाई पकड़ी और प्यार से चूमी। सैयदा ज़ैनब ने भाई के हुल्कूम को चूम लिया। भाई ने जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन तूने हुल्कूम को क्या चूमा? तो सैयदा की आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, अरे मेरे प्यारे भाई, नाना मुस्तफा ने फरमाया आज की वो रात है, ये आखिरी रात है जब कुरान की तिलावत होती होगी, नवाफिलों की कसरत होती होगी, जिक्र अस्कार होता होगा, जुमे का दिन होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी। उससे पहले जो रात आएगी वो आखिरी रात होगी और उस रात के बाद फिर इमाम हुसैन का दिन में गला काट दिया जाएगा। इसलिए मैं अपने भाई के हुल्कुम को चूम रही हूँ। फरमाया, मेरे प्यारे हुसैन तुमने मेरी कलाई को क्यों चूमा? तो इमाम हुसैन ने जवाब दिया, नाना ने ये भी फरमाया था जब नवासा इम्तिहान देगा अली अकबर कट जाएगा, कासिम का शबाब लुट जाएगा और न मोहम्मद के बचपने पर घोड़े दौड़ जाएंगे। अली असगर प्यासा तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। उसके बाद सैयदा ज़ैनब के सब्र का इम्तिहान होगा और उसकी नाजुक कलाई में हथकड़ी पहना दी जाएंगी, जंजीरें पहना दी जाएंगी। तारीख उठा, कत्ल की रात का तमाशा देखने वाले। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी प्यारी बहन कुछ देर जाकर आराम कर ले। सैयदा ज़ैनब जाकर लेटी है। अभी सैयदा ज़ैनब की आंख लगी थी कि आपने देखा करबला की सरजमीन पर अचानक रोशनी हो गई। चारों तरफ हूरों का मजमा लगा है, चारों तरफ हूरें ही हूरें नजर आ रही थी और हूरों के बीच में एक नकाब पोश औरत, एक पर्दा नशीन औरत अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही थी। अपने दामन से करबला की जमीन से कंकरी चुन रही थी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कंकरी क्यों बीन रही हो? आज की रात थी, देख आज की रात में करबला अलवर पहुंचने के बाद तमाशा देखने वालों कब तक नहीं सुधरोगे। आज की रात थी और नकाबपोश अपने हाथों से कंकरी पीट रही थी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, तुम कौन हो और ये कंकरी क्यों बीन रही हो? तो नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और कहा, ज़ैनब देख ले, मैं तेरी माँ फातिमा और मैं कंकरी बीन रही हूँ। कल मेरे लखते जिगर हुसैन को जब घोड़े से नीचे गिराया जाएगा तो इसी जगह गिराया जाएगा, इसलिए मैं कंकरी बीन रही हूँ। कहीं मेरे लखते जिगर के जिस्म पर कोई कंकरी न चुभ जाए, मेरे लखते जिगर को तकलीफ ना हो जाए। एक कत्ल की रात का तमाशा देखने वालों, कब तक तुम तमाशे देखते रहोगे? कब तक तुम अय्याशियों में पड़े रहोगे? अरे मेरी माँ और बहनों, आज की रात अलवर गुजारने की नहीं है, आज की रात घूमने की नहीं है, आज की रात अय्याशियों की नहीं है, आज की रात तमाशों की नहीं है, आज की रात ढोल बजाने की नहीं है। आज की रात तो न वुज़ू बनाओ, नवाफिल पढ़ो। जिसके पास औलाद ना हो, जिसके पास इज्जत ना हो, जिसके पास शोहरत ना हो, जिसके पास जाहो जलाल ना हो, जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास मकाम ना हो,
پاس کائنات نہ ہو تو وضو بنائے، آج کی رات نوافل پڑھتی رہے، آج کی رات قرآن کی تلاوت کرتی رہے اور عرض کرے پروردگار کربلا میں آج کی رات حسین نماز پڑھ رہا تھا، کربلا میں سیدہ زینب نفل پڑھ رہی تھی، آج کی رات میں شہربانو نفل پڑھ رہی تھی، آج کی رات میں علی اصغر پڑھ رہا تھا، آج کی رات میں علی اکبر پڑھ رہا تھا، آج کی رات میں اولو محمد پڑھ رہے تھے، آج کی رات میں اہل بیت کا ایک ایک فرد پڑھ رہا تھا۔ اے پروردگار ان کے صدقے میں میرے نفل کو قبول کر لے، ان کے صدقے میں میری تلاوت کو قبول کر لے، ان کے صدقے میں پروردگار مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ قسم خدا کی آج کی رات میں جو دعا کی جاتی ہے پروردگار رد نہیں فرماتا۔ آج کی وہ رات ہے جس رات میں امام حسین نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں سیدہ زینب نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں علی اکبر نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں حضرت قاسم نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں اولو محمد کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھ گئے، آج کی وہ رات ہے جس رات میں حضرت علی اصغر نے اپنے جھولے سے کہا پروردگار علی اکبر جائے گا، پروردگار اولو محمد جائیں گے، پروردگار علی اکبر جائیں گے، پروردگار امام حسین جائیں گے، پروردگار عباس جائیں گے، مولا میں چل نہیں سکتا لیکن پروردگار مجھے بھی شہادت دے دے۔ قسم خدا کی جھولے میں لیٹا 6 مہینے کا لال جب ہوٹھ لا رہا تھا پروردگار کا ساتھ ساتھ عرش ہل رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے علی اصغر تو خوش ہو جا، تیرے رب نے تیری دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ یہی آج کی رات ہے جس کو تماشا بنا رکھا ہے، یہی آج کی وہ رات ہے جس کو ہم عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، یہی آج کی وہ رات ہے جسے ہم مکھنیوں میں گزار دیتے ہیں، یہی آج کی وہ رات ہے۔ آج ہم نے سمجھ کیا لیا کربلا کی زمین ہے کیا، کبھی غور کیا، کبھی سوچا بھی کیا گزرتی ہوگی آل رسول کے سینے پر۔ اگر آج ایک جوان کا لاشا جب گھر سے نکلتا ہے تو باپ پاگلوں کی طرح سینہ پیٹتا ہے، جب ایک جوان بیٹے کا لاشا گھر سے نکلتا ہے تو ماں کو تین لوگ دلاسا دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب جوان بھائی کا لاشا گھر سے نکلتا ہے تو جوان بھائی پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور لوگ اس کو تسلی دیتے ہیں، لیکن کاج کی رات ہے علی اکبر کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، حضرت قاسم کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، عباس کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ نبی کا نواسا تنہا میدان کے لیے جب تیار ہوا، تمام ایک ایک کر کے قربان ہو چکے تھے، تمام نے اپنی جان رب کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ جب میرا نبی کا نواسا ہم سب کا حسین، اور حسین صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ آج احمد پور کا سنی مسلمان کہتا ہے حسین ہمارا ہے، یہ ولی جو بازار میں لیٹا ہے یہ کہتا ہے حسین ہمارا ہے، ربین والے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، لیکن علی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، عثمان بولے حسین ہمارا ہے، عمر بولے حسین ہمارا ہے، ابو بکر بولے حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ مزار سے کہتے حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ مزار سے بولتے حسین ہمارا ہے، جنت سے حوریں چلاتی ہے حسین ہمارا ہے، جنت سے غلمہ چلتا دل حسین ہمارا ہے، آسمان سے فرشتے چیخ چیخ کر کہتے حسین ہمارا ہے، پوری کائنات بولتی ہے حسین ہمارا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ حسین صرف تمہارا ہی نہیں حسین ہمارا ہے۔ اس حسین کے غلام جس سے سب محبت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں آج کی رات کو یہ مت سمجھو یہ تماشی کی رات ہے، آؤ میں تمہیں کربلا کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ میرا حسین گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد اب دیکھو امام حسین وہ امام حسین ہے۔
हो गया, नहीं खत्म कर ली जाए? नहीं बोलो जोर से बताओ। नहीं नहीं करें? नहीं तुम तो बोल ही नहीं रहे। नहीं जोर से बोलो, नहीं जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब थक जाओ ना तब बता देना। हमारे रुकने दिन भाई है ना 3-4 दिन से लगातार फोन, कोई बात नहीं। देखा ये इमाम हुसैन का सदका है, कभी खीर मार रहे हो कभी चाय मार रहे हो। है कि नहीं है? हैं? हालांकि देखो तबीयत भी कुछ अलील है। ये शैमुरा वाले भी 8 तारीख को 5 तारीख को कह रहे 5 का दे दो 6 नहीं, तो ये कह रहे यार तुम्हारे पास अहमदपुर के लिए तो टाइम होता है, हमारे लिए टाइम नहीं है क्या? लेकिन बस ये है कि एक मोहब्बत होती है कि नहीं? अगर तकरीर करने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है, लेकिन आपसे मुझे दिली मोहब्बत है। और मेरे भाई रुकनुद्दीन भाई है ना, इनकी तो बात टाली नहीं जाती है। तुम भी बहुत चालाक हो, उन्हीं से बात करवा दो। मैं ऐसे नौजवानों से बहुत मोहब्बत करता हूँ जो दीन का काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी को दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की अता फरमाए। आमीन। खुशनसीबी की बात है कि 31 थे, अब 37 हो गए। एक दिन देखना 47 हो जाएंगे और बढ़ेगी इंशाल्लाह। और मैं तो ये दुआ करता हूँ परवरदिगार इस कमेटी को सबके सबको एक साथ इमाम हुसैन के साथ जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जो लोग उठ रहे हैं वो आएंगे भी लौट के या आएंगे ना? जो आदमी जरूरत के लिए जा रहा है वो चला जाए, हैं? कोई बात नहीं, जो जाना चाहे वो जाए। गुलाम रब्बानी साहब वो तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं मेरा प्रोग्राम उनके साथ था दौसरस में, तो उनके तकरीर के दौरान में कोई खड़ा होता वो कहते मैं बैठा, वो ऐसे कर रहे हैं। मुझे वो बात याद आ गई। मैंने कहा ऐसा ना हो मामला खराब हो जाए किसी का। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं तो कोई खड़ा होता बीच में बैठ तो वो बैठ जाता। अब जरूरत तो होती है ना, हाजत सभी को हो जाती है। एक को हाजत हुई तो जंगल होने की, वो खड़ा हुआ बोल बैठ जा, वो बेचारा बैठ गया। अब कोई मामला ऐसा थोड़ी है कंप्यूटर सिस्टम के बटन दबाओ तो मामला खत्म है। अब वो फिर खड़ा हुआ दोबारा और उसका स्क्रीन चेंज हो गई उसकी, बड़ा परेशान। खड़ा हुआ तो उनकी आदत बैठ जा, बैठ गया। कुछ देर के बाद